اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمندری جانوروں میں سے فقط 2 جانور کھانے کی اجازت ہے، یعنی مچھلی اور جھینگا. باقی کسی اقسام کے جانور اگر وہ سمندری جانور ہیں تو کھانے کی اجازت نہیں ہے. مثلا کچھ مسلمان کیکڑا کھاتے ہیں اور شاید وہ لابسٹر بھی کھاتے ہیں. کیکڑا اور لابسٹر یہ ہمارے یہاں کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں جو سمندری سیپی ہوتی ہیں، باقاعدہ اس کا سوپ بنتا ہے اور ان کی دوسری چیزیں بنتی ہیں جو عام طور پر نان مسلم کنٹریز میں یا مغربی ممالک میں زیادہ کھائی پی جاتی ہیں. یہ سمندری جتنی بھی اشیاء ہیں ان میں سے ہمیں فقط 2 چیزیں کھانے کی اجازت ہے، ایک جھینگا، دوسرے مچھلی. اور مچھلی میں بھی یہ پابندی ہے کہ وہ چھلکے والی مچھلی ہونا چاہیے، اسکیلز والی مچھلی ہونا چاہیے. فقط چھلکے والی مچھلی کھانے کی اجازت ہے. اگر وہ مچھلی بغیر چھلکے والی ہے، یعنی اس کے اوپر اسکیلز چھلکے وغیرہ نہیں لگے ہوئے، تو وہ مچھلی بھی ہمارے یہاں کھانے کی اجازت نہیں ہے. لہذا جب مچھلی کھائیں گے تو یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ چھلکے والی ہو، یقین ہو کہ چھلکے والی ہے تو وہی مچھلی ہم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی کوئی مچھلی نہیں کھا سکتے. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم شادی کی تقریب میں جاتے ہیں یا کسی اور جگہ پر جاتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ چھلکے والی مچھلی ہے یا نہیں. تو اب یہاں 3 اقسام کی چیزیں ہو گئیں. ایک چھلکے والی مچھلی ہو گئی جس کا کھانا بالکل جائز اور حلال ہے. دوسری وہ مچھلی ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس پر بالکل چھلکا نہیں ہوتا ہے، یہ بغیر اسکیلز کی مچھلی ہے، یہ کھانا جائز نہیں ہے اور یہ کھانا حرام ہے. اب ہم شادی یا اس طرح کی کسی تقریب میں گئے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ مچھلی چھلکے والی ہے بغیر چھلکے کی، اس لیے کہ جب پکی ہوئی مچھلی ہوتی ہے اور خصوصیت سے وہ فنگر فش ٹائپ کی ہوتی ہے تو اس میں تو اس کی کھال بھی نکال دی جاتی ہے، تو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ چھلکے والی مچھلی ہے یعنی بغیر چھلکے والی. تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ والی مچھلی بھی نہیں کھا سکتے. جس طرح سے اگر ہمیں معلوم ہو کہ چھلکے والی نہیں ہے وہ نہیں کھا سکتے، اسی طرح سے اگر ہمیں شک ہو جائے، ڈاؤٹ ہو جائے کہ چھلکے والی ہے یا نہیں، اگر ہم کسی سے پوچھ سکتے ہوں، معلوم کر سکتے ہوں، اطمینان و یقین حاصل کر سکتے ہوں کہ ہاں یہ چھلکے والی ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے کہ نہ جانے چھلکے والی ہے یا نہیں، تو شادی کی تقریب ہو، برتھ ڈے پارٹی ہو یا مثلا کہیں اور جانا آنا ہو، وہاں پر جتنی بھی بغیر چھلکے کی یا شک و شبے والی مچھلی ہوگی وہ مچھلی ہمارے لیے کھانا ممنوع ہے، یہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. اب جس طرح سے کہ سردیوں کے موسم میں بہت سارے لوگ بازار میں جو مچھلیوں کی دکانیں ہوتی ہیں یا مچھلیوں کے ٹھیلے اور ٹھیے ہوتے ہیں وہاں سے بڑے شوق سے مچھلی لے کر کھاتے ہیں. سردیوں میں مچھلی کھانے کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. اب یہاں سے اگر مچھلی لینے جائیں اور ایسی صورت میں ہمیں پتہ چل جائے کہ والی مچھلی چھلکے والی ہے تو کوئی حرج نہیں، لینا بالکل جائز ہے. دکان سے وہ مچھلی لے کے کھا سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ چھلکے والی نہیں ہے وہ نہیں کھا سکتے. اچھا، اب فرض کیجئے کہ وہاں ہم نے چھلکے والی مچھلی ڈھونڈی اور وہ لے لی، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بغیر چھلکے والی مچھلی بھی ہے اور وہ اسی کڑھائی میں تلی جا رہی ہے جس کڑھائی میں چھلکے والی مچھلی کو تلا گیا ہے. تو کیا جس کڑھائی میں بغیر چھلکے والی مچھلی تلی گئی ہے وہ مچھلی اس کڑھائی میں تلنے کی وجہ سے ہماری چھلکے والی مچھلی جب اس میں ڈالی جائے گی تو وہ خراب نہیں ہو جائے گی؟ پھر ہم اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کھا سکتے ہیں. اس لیے کہ مچھلیوں میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے. چھلکے والی ہے تو حلال ہے، بغیر چھلکے والی ہے تو حرام ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ مچھلی نجس ہوتی ہے یا پاک ہوتی ہے. تو اگر چھلکے والی ہو یا بغیر چھلکے والی ہو، دونوں اقسام کی مچھلی وہ ہوتی ہیں پاک، نجس نہیں ہے. لہذا اگر بغیر چھلکے والی مچھلی بھی کڑھائی میں ڈال دی گئی ہے تو اس نے کڑھائی کے تیل کو نجس نہیں کیا، وہ تیل اب بھی پاک ہے. لہذا اسی تیل میں اگر چھلکے والی مچھلی کو تل لیا جاتا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے. اس کڑھائی میں تلی ہوئی مچھلی بھی ہم کھا سکتے ہیں اگر وہ چھلکے والی ہے. فقط دوسری مچھلیاں اندر ڈالنے کی وجہ سے کڑھائی کا تیل نجس نہیں ہوگا، وہ کڑھائی نجس نہیں ہوگی. لہذا اگر اس میں چھلکے والی مچھلی بھی تلی جاتی ہے تو ہمارے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہاں یہ مسئلہ ذرا سا اور آگے بھی بڑھے گا کہ فقط مچھلیاں کھانے کی حد تک نہیں ہے، جو مچھلیوں کی دوائیاں بن رہی ہیں وہاں پر بھی یہ مسئلہ قابل توجہ ہوگا. وہ چاہے مچھلی کے تیل کی گولیاں ہوں یا مچھلی کا تیل جو عام طور پر
بچوں کو پلایا جاتا ہے یا کمزور افراد کو پلایا جاتا ہے، اگر یہ تیل ہے تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ تیل اس مچھلی کا ہے کہ جو چھلکے والی ہے یا اس مچھلی کا ہے کہ جو بغیر چھلکے والی ہے. اور اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ تیل چھلکے والی مچھلی کا ہے یا بغیر چھلکے والی مچھلی کا، تو یہ تیل ہم نہیں کھا سکتے، یہ مچھلی کے تیل کی گولیاں ہم استعمال نہیں کر سکتے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ دوائیاں یا مچھلی کے تیل کی گولیاں یا مچھلی کا تیل یہ سارا کا سارا اس مچھلی کا ہے کہ جو چھلکے والی ہے، تو ہم دوا کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، ورنہ ہم اس کو نہیں کھا سکتے. ہاں مگر اسی تیل کو جسم کے حصوں پر لگانا ہو، جہاں درد ہو، جہاں سوجن ہو، جہاں کوئی اور پریشانی ہو، اگر وہ تیل لگانا چاہیں تو اس میں یہ قباحت نہیں ہے کہ وہ ضرور چھلکے والی مچھلی ہونا چاہیے. اگر جسم پر لگانے والا تیل ہے تو وہ چھلکے والی مچھلی کا بھی صحیح ہے، بغیر چھلکے والی مچھلی کا بھی صحیح ہے. فقط کھانے کی حد تک مسئلہ ہے یہ کہ اگر ہم کھانا چاہتے ہیں تو وہ چھلکے والی مچھلی ہونا چاہیے، اگر لگانا چاہتے ہیں تو پھر یہ پابندی نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآله